الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ انسانیت ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، تعدی و سرکشی کی چکی میں پس رہی تھی۔ ضلالت و جہالت، بد عقیدگی و بدشگونی عام تھی اور لوگ توحید کو یکسر فراموش کر چکے تھے۔ الغرض پوری دنیا تاریکیوں کی آماجگاہ بن چکی تھی۔ کسی طرف روشنی کی کوئی امید نہ تھی کہ یکایک معبود برحق کو سسکتی بلکتی انسانیت پر ترس آیا اور فاران کی چوٹیوں پر سے چراغ مصطفی کو روشن فرما کر پوری دنیا کو جگمگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے انسانوں کو انسانیت کی اوج ثریا پر گامزن کرنے کے لیے ایک داعی حق کو مبعوث فرمایا، جس نے اپنی روشن تعلیمات اور حسن عمل و کردار سے پوری دنیا کو منور کر دیا، اور اس طرح انسانیت کو ایک مرتبہ پھر اپنا متاع گمشدہ مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ اس سلسلے میں مورخین اور سیرت نگاروں میں اختلاف ہے۔ اکثر سیرت نگاروں نے تحقیق کے ساتھ 9 ربیع الاول ایک عام الفیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہونا ذکر کیا ہے، جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں 9 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال سرد مہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما نروائے عالم، شاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے۔ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے 9 ربیع الاول عام الفیل 40 جلوس کسری نوشیروان مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ بعد از صبح صادق اور طلوع از آفتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ معظمہ میں بعد از صبح صادق و قبل از نیر عالم تاب پیدا ہوئے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بن ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول ایک عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ مصر کے نامور ماہر فلکیات اور مشہور و معروف حیت دان محمود پاشا فلکی نے بھی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہی ہے۔ امام سہیلی نے نقل کیا ہے کہ ہاتھی ماہ محرم میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے، جبکہ عام امام سہیلی اور محمد بن اسحاق کے بقول جمہور اہل علم کا مشہور مسلک یہی ہے۔ اسی طرح بعض سیرت نگاروں نے 6 ربیع الاول، کسی نے 8، کسی نے 12، کسی نے 17 اور کسی نے 18 اور بعض نے 22 ربیع الاول کہا۔ مسلمانان عالم بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک طبقہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے جشن مناتا ہے، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی قرون ثلاثہ سے ثابت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں شرعی تہوار چھوڑ کر دوسری عیدیں منانا، محفلیں رچانا، جیسا کہ ربیع الاول کی بعض راتوں میں ہوتا ہے جسے ولادت رسول کی رات کہا جاتا ہے، یا رجب کی پہلی رات، یا 18 ذی الحجہ، یا رجب کے پہلے جمعے، یا 8 شوال جسے لوگ عید البرار کہتے ہیں، یا اس جیسے دوسرے ایام کی یہ ساری محفلیں اور جشن ان بدعتوں میں سے ہیں جنہیں سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے مستحب جانا ہے۔ نیز اقتضاء صراط مستقیم میں اس سے متعلق بیان ہے کہ سلف صالحین نے ایسی عیدیں نہیں منائیں جبکہ اسے منانے کا تقاضا بھی موجود تھا اور کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی۔ اگر یہ محض بھلائی ہوتی یا خیر کا پہلو کسی بھی اعتبار سے ہوتا تو سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ حقدار تھے کہ اسے مناتے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت و تعظیم کرتے تھے اور وہ خیر کے حصول پر حد درجہ حریص تھے۔ یہ بات مسلم ہے کہ اس عمل کا ثبوت نہ تو کتاب و سنت میں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین و اتباع تابعین رحمہ اللہ سے ہے جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں،
پھر جو اس کے بعد کے ہیں اور پھر جو ان کے بعد کے ہیں۔ اسی طرح اس کا ثبوت نہ ان ائمہ کرام سے ہے جن کی فقہی بصیرت پر امت کو ناز ہے اور مختلف مسائل میں جن کی تقلید بھی کی جاتی ہے۔ اگر جشن عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا مسنون طریقہ ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں اپنے نبی سے اتنی محبت تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت دیکھنی ہو تو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر عروہ بن مسعود سقی کا بیان دیکھیے کہ جب وہ قریش کے پاس واپس گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے نبی سے محبت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا۔ عروہ نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں۔ میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی اس کے ساتھی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر وہ کھنکارتے بھی ہیں تو ان کے منہ سے نکلنے والا تھوک ان کے کسی نہ کسی ساتھی کی ہتھیلی ہی میں گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسے بجا لائے، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وضو والا پانی اسے مل جائے، اور جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کی بنا پر ان کی نظروں سے نظر نہیں ملاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت و محبت رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی وصیت اور تاکید فرمائی۔ فرمان نبوی ہے، پس تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور دین میں نئی نئی باتیں داخل کرنے سے بچو، اور دین میں ایجاد کی جانے والی ہر بات بدعت اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں ایجاد کیے گئے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نجات وہ لوگ پائیں گے جن کا عمل مجھ جیسا اور میرے صحابہ جیسا ہوگا۔ ان احادیث سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کو معتبر قرار دیا ہے، اور جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جھانکتے ہیں تو کہیں بھی اس کا وجود نہیں ملتا۔ لہٰذا عید میلاد النبی کو بدعت کہنے میں ہمیں ذرا بھی تأمل نہیں۔ ابتدائے اسلام سے امت میں سالانہ صرف 2 عیدوں کا تصور تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے یہاں سال میں 2 دن مقرر تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، زمانہ جاہلیت سے ہم ان دنوں میں کھیلتے اور خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بدلے میں 2 بہتر دن عطا فرما دیے ہیں، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ ان عیدوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کے لیے جمعے کے دن کو ہفتے کی عید قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو ضرور لگا لے، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں سالانہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ایک ہفتہ واری عید کا تصور ہے۔ اب اگر ان کے علاوہ کسی اور دن کو عید قرار دیا جائے تو وہ بدعت ہوگی۔ عید میلاد النبی کرسمس ڈے کی نقالی ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پر بطور عید و تہوار جشن مناتے ہیں اور محفل سرور منعقد کرتے ہیں۔
میلادیوں نے بھی انہی کے طرز عمل کو اپنایا اور جو کچھ وہ اپنی محفلوں میں انجام دیتے ہیں، خوب جوش و خروش کے ساتھ عشق نبوی کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ حضرات بھی وہی سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان سے بھی بازی لے جاتے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ جس ذات اقدس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے خود اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پس وہ انہی میں سے ہے۔ نیز فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے لیے کسی اور کی مشابہت اختیار کی، تم نہ مشابہت اختیار کرو یہود کی اور نہ ہی نصارہ کی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشنبے کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ یقیناً اس حدیث پر کوئی کلام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کا روزہ کوشش کر کے رکھتے تھے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انہی احادیث میں جمعرات کے روزے کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ کوشش کر کے رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ایام میں روزہ رکھنے کا سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوشنبہ اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوشنبہ و جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا سبب یہی ہے کہ ان ایام میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں دوشنبے کے روزے کے لیے ایک اضافی سبب یہ بھی تھا کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم پیدائش کی خاطر یہ روزہ رکھتے تو صرف دوشنبہ ہی کو رکھتے، جمعرات کو نہ رکھتے، پھر دوشنبہ کا روزہ بھی سال میں ایک مرتبہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موافق ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کو روزہ رکھا جو ہر ماہ میں 4 یا 5 مرتبہ آتا ہے۔ اس بنا پر 12 ربیع الاول کو کسی عمل کے لیے خاص کر لینا یہ شریعت سازی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت اور تخلیق اور تمام انسانوں کی طرف بشیر و نذیر ہو کر مبعوث ہونے کے شکریے میں دوشنبہ کے دن کا روزہ رکھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کسی محفل اور تقریب کا بھی اہتمام کیا جیسا کہ میلادی لوگ کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ کس نے عنایت فرمایا؟ کیا یہ شریعت سازی نہیں جبکہ شریعت کا صریح حکم ہے؟ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے تم کو منع کریں اس سے باز رہو۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر سختی سے عمل پیرا ہوا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے گریز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، تم ان سے تجاوز مت کرو، اور تمہارے لیے کچھ فرائض مقرر ہیں انہیں ضائع مت کرو، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، اور کچھ چیزیں بغیر کسی بھول کے یوں ہی تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے چھوڑ دی ہیں ان کو قبول کر لو اور ان کے بارے میں کھود کرید مت کرو۔ ساری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ عید میلاد النبی کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے امت مسلمہ کو ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے علم بردار بن جائیں جس سے ہمارا اخروی فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔